اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما هو اہلہ الحمدللہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين دعائے سلامتی امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا الله صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واحشرنا يوم القيامة تحت لواء الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين وجعلنا من الباقين في عزاء الحسين وجعلنا في كل عام وفي كل شهر وفي كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة في زوار الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صلوات على محمد وآل محمد سامعین کرام کے در مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا سورہ مبارکہ انفال قرآن کریم کا 8واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 24 بہت ہی واضح آیت ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہو جواب دو کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں ان چیزوں کی طرف بلائے جو تمہیں حیات بخشتے ہیں جو تمہیں زندگی دیتے ہیں اور جان لو کہ پروردگار عالم انسان اور اس کے دل کے درمیان جتنی چیزیں حائل ہیں چھپی ہوئی ہیں ان سب کا جاننے والا ہے اور خدا کی طرف ہی تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اب قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خدا اور اس کا رسول تمہیں ان چیزوں کی طرف بلا رہا ہے جو تمہیں حیات دیتی ہیں اور حیات خدا کی طرف سے کن چیزوں میں ملتی ہے؟
حیات خداوند متعال کی طرف سے ان چیزوں میں ملتی ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا کے قریب ہو سکے، اور ان میں سے اہم ترین چیز ہے وہ صحبت، وہ مجلس، وہ ذکر کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا کے قریب ہو پائے۔ اب یہاں پر جو موضوع مجھے دیا گیا، اجمالی طور پر کوشش کی جائے گی کہ اس موضوع کو ہم کسی حد تک ڈسکس کر پائیں، اور جتنی میری بہنیں یہاں پر موجود ہیں، میری مائیں یہاں پر موجود ہیں، آپ میں سے ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے آل محمد کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہے مختلف انداز سے۔ پروردگار عالم ہر ایک کو توفیق دے اور ہر ایک اخلاص کے ساتھ جو ہے ان کاموں کو انجام دے سکے۔ تو مجلس، سب سے پہلا سوال جو میرا موضوع ہے وہ یہ کہ مجالس اعضاء کو ذکر اہل بیت سے کیسے مزین کریں، کیسے سجائیں ذکر اہل بیت کے ذریعے سے۔ تو پہلے تو دو چیزیں کہ یہ جو تصور مجلس ہے، اس تصور مجلس کو ہم ڈیفائن کریں کہ مجلس سے مراد کیا ہے۔ مجلس جو ہم کرتے ہیں ایک بانی کی نگاہ سے ہے، ایک پڑھنے والے کی نگاہ سے ہے، اور ایک اوورآل خود خدا کی نگاہ سے ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک الگ زاویہ ہو سکتا ہے، جس میں اگر فرض کیجئے کہ بانی کی نگاہ سے دیکھا جائے تو بانی کا ہدف جہاں پر ذکر اہل بیت ہوتا ہے وہیں پر ایک ہدف اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہو کہ جس سے لوگ زیادہ شریک ہوں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے، میں خدا نخواستہ ریا کے عنوان سے نہیں کہہ رہا، لیکن انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں، اور وہ اپنے اعتبار سے مجلس کے کانسیپٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پڑھنے والا اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم سب کو دیکھنا کیا ہے؟ ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ جو مجلس ہو رہی ہے، نہ وہ بانی کی نگاہ سے ہم دیکھیں، نہ پڑھنے والے کی نگاہ سے دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ خدا کی نگاہ میں اس کا کیا احترام ہے، خدا اس کو کس انداز سے دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ کچھ مجلسیں ایسی ہیں جو ہوتی ہیں اور مجلسیں ہونے کے بعد مکمل ہو جاتی ہیں، خدا کی بارگاہ میں اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ اب روایت بحار الانوار کی ہے، جلد نمبر 75، اور مختلف اور اس کے مصادر موجود ہیں۔ چھٹے امام کا جملہ ہے کہ ما اجتمع قوم فی مجلس لم یذکروا اللہ ولم یذکرونا الا کان ذلک المجلس حسرۃ علیہم یوم القیامہ، کہ جب لوگ جمع ہو کسی جگہ پر مجلس کے لیے، یہ بہت سارے ہمارے شبہات کا ازالہ بھی ہے، بہت سارے ہمارے سوالوں کا جواب بھی ہے، اور بہت سارے ہمارے معاشرے کی حقیقتوں سے پردے کا ہٹنا بھی ہے۔ جب کچھ لوگ ایسی مجلس میں ہو جائیں کہ جہاں پر نہ تو خدا کا ذکر ہو رہا ہو، نہ ہی ہمارا ذکر ہو رہا ہو، چھٹے امام کا جملہ، نہ خدا کا ذکر ہو رہا ہو، نہ آل محمد کا ذکر ہو رہا ہو، تو وہ مجلس ان لوگوں کے لیے روز قیامت حسرت کا سبب بنے گی کہ خدا کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہوں گے اور خدا کی بارگاہ میں یہ سوچ رہے ہوں گے پروردگار بیٹھے تھے، مجلس کی تھی، لوگ جمع ہوئے تھے، اور جمع ہونے کے بعد نہ تیرا ذکر ہو پایا، نہ تیرے حبیب کا ذکر ہو پایا، نہ خاندان اہل بیت کا ذکر ہو پایا۔ تو مجلس وہ خدا کی بارگاہ میں قیمتی ہے کہ جس کے اندر ذکر اہل بیت ہو، ذکر خدا ہو، تو وہ مجلس باعث حسرت نہیں بنے گی۔ اس کے اگینسٹ میں وہ مجلس ہیں کہ جو آل محمد کی پسندیدہ ترین مجلسیں ہیں۔ اب مجلس میں اہل بیت کا ذکر کیوں؟ راوی کا نام ہے داؤد ابن سرحان، امام صادق کی خدمت میں آتا ہے، امام صادق کی خدمت میں پہنچتا ہے، اور امام صادق اسے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام کا جملہ یہ ہے کہ ہمارے امر کو زندہ رکھو، جان لو کہ جب دو لوگ ہمارے امر کو زندہ رکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو تیسرا فرشتہ ان کے درمیان داخل ہو جاتا ہے جو ان دونوں کے لیے استغفار کر رہا ہوتا ہے۔ اور ان اللہ یباہی علی الملائکہ، اور پروردگار عالم ملائکہ پر، ملائکہ کے سامنے ان لوگوں پر فخر و مباحت کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ دو لوگ ہیں جو زمین پر ذکر کر رہے ہیں اور آل محمد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو ایک وہ مجلس ہے جس میں آل محمد کا ذکر ہو، خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے، ایک وہ کہ جس میں خدا کا ذکر بھی نہ ہو، آل محمد کا ذکر بھی نہ ہو، تو وہ مجلس روز قیامت لوگوں کے لیے باعث حسرت بیان ہوگی۔ اب اس کے بعد روایت کا جملہ، مولا کے صحابی ہیں فضیل، امام صادق سے فضیل نے فرمایا، امام صادق نے فضیل سے فرمایا کہ کیا تم بیٹھ کر حدیث بیان کرتے ہو؟ فضیل نے کہا مولا آپ پر قربان جاؤ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میں بالکل آپ کے نام لے کر ذکر کو بیان کرتا ہوں۔
امام نے فرمایا یہ جو مجلس ہیں جس میں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے، تلک المجالس احبھا، ہم ان مجلسوں سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے نزدیک محبوب ترین مجالس ہیں، لہذا اے فضیل ہمارے امر کو زندہ کرو، ہمارے امر کو زندہ رکھا کرو، خدا اس شخص پر رحم نازل فرمائے کہ جو ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے۔ اے فضیل جو شخص ہمارا ذکر کرے اور ہمارے ذکر کے موقع کے اوپر اس کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر آنسو نکل آئے، خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ وہ مجلس ہے کہ جس کے لیے باقاعدہ طور پر خدا آل محمد کی روایتیں باقاعدہ طور پر موجود ہیں کہ اگر آل محمد کا ذکر ہو تو پروردگار عالم گناہوں کی مغفرت بھی کر دیا کرتا ہے، خدا رحمت نازل فرماتا ہے ان پر کہ جو آل محمد کا ذکر کرتے ہیں۔ اب جب 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام راوی امام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور امام اس سے کہتے ہیں کہ رحم اللہ عبدًا احیا امرنا، خدا اس بندے پر رحمت نازل کرے کہ جو ہمارے امور کو زندہ کرتا ہے، ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، ہمارے ناموں کو زندہ کرتا ہے۔ بعض مورخین اس کو اس انداز سے انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ فقیل لہو، تو راوی پوچھتا ہے کہ مولا وکیف یحیی امرکم، مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ کریں، کیسے آپ کا امر زندہ ہو؟ مولا نے فرمائے کہ ہمارے علوم کو لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو تعلیم دو آل محمد کی، لوگوں تک اگر ہمارے اخلاق ہمارے کلام تک پہنچا دو اور اس کی اتباع کرنے لگے تو در حقیقت تم نے ہمارے امر کو زندہ کر دیا۔ تو یہ وہ مجلسیں ہیں کہ جو خدا کی بارگاہ کے اندر لائق تحسین بھی ہیں اور خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ بھی ہیں، اور ائمہ طاہرین اس کو پسند کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان مجالس اعضاء کو ذکر اہل بیت سے کیسے مزین کیا جائے؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ قرآن کی جب بھی ہم بات کریں گے اور اہل بیت کی، بہت ہی معروف ہے، مجھے شاید سکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ٹوٹا پھوٹا مجھے آتا ہے اس حوالے سے آپ لوگ کے اذہان تک منتقل کر پاؤں اپنی بات کو، کہ جب ہم یہ خود معصوم کی روایت کا جملہ پڑھتے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین، کہ پیغمبر کا آخری وقت کے اندر یہ جملہ کہنا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک کتاب خدا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اپنی عطرت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد گمراہی کے دلدل میں نہیں جاؤ گے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ تم جو ہے وہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جاؤ گے۔ تو جب قرآن اور اہل بیت کو پیغمبر نے دونوں کو برابری کی بنیاد پر ایڈریس کیا ہے تو ان دونوں کے فضائل بھی یکساں ہیں۔ اگر قرآن ہدایت کر رہا ہے تو آل محمد بھی ہدایت کر رہے ہیں، اگر قرآن کے فضائل لوگوں کے سامنے آشکار ہیں تو آل محمد کے بھی فضائل آشکار ہونے چاہیے، اگر قرآن کو دیکھنا ثواب ہے تو آل محمد کی جانب دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اب اگر آپ اسی چیز کو موضوع بنا کے، اگر ہم فرض کیجئے ایک مجلس تیار کر رہے ہیں اور اپنی مجلس کے اندر ہم یہ تصور کریں کہ ہم اس مجلس کے اندر ذکر اہل بیت کو کس طریقے سے سجا کر پیش کریں، مثلا فرض کیجئے اسی بات کے اوپر کہ ہمارا موضوع قرآن کریم ہے، تو اب قرآن کریم کے ساتھ اہل بیت کو کیسے جوڑا جائے؟ اگرچہ کہ یہ جملہ خود کہنا ہے کہ اہل بیت کو کیسا جوڑا ہے، یہ بڑا بھونڈا جملہ ہے، اہل محمد جدا ہی کب ہیں اہل بیت سے کہ انہیں جوڑا جائے؟ اہل محمد تو قرآن کریم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ معصوم کی روایت کا عجیب جملہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں چھٹے مولا واقع امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قرآن کی حقیقی تفسیر آل محمد کے در سے ملے گی، آل محمد کے علاوہ قرآن کریم کی تفسیر آپ کو کہیں پر بھی ڈھنگ سے نہیں ملے گی۔ لہذا اگر آپ تفاسیر کو بھی اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا، جو اہل بیت کے چاہنے ماننے والوں نے آل محمد کے وجود کے ذریعے سے تفاسیر کی ہیں روایات کے ذیل کے اندر، اس تفاسیر کا کیلیبر، اس کا ترجمہ، اس کی باتیں بالکل ڈیفرنٹ دکھائی دیں گی، اور وہ افراد کے جنہوں نے اپنی استطاعت ذہنی کے اعتبار سے اپنے اعتبار سے چیزوں کو کھولنا شروع کیا ہے تو وہ ایک مرحلے پر آ کر رک گئے ہیں اور اس انداز سے ان مطالب کو پیش ہی نہیں کر پائے۔ یہ خود آل محمد کا ایک خاصہ ہے جو پروردگار عالم نے عطا کیا ہے۔ تو قرآن کریم کی جب ہم بات کریں، فرض کیجئے مجلس ہم تیار کر رہے ہیں اور موضوع قرآن کریم ہے، تو اب قرآن کریم کے ساتھ اہل بیت کا تذکرہ کس انداز سے جوڑا جائے؟ اگرچہ کہ جدا گانا نہیں ہے، لیکن کس انداز سے جوڑا جائے کہ موضوع کو اس انداز سے ہم رب دے سکتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت بالکل برابری کی بنیاد کے اوپر ہے، کیونکہ پیغمبر چھوڑ کے گئے، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، ایک قرآن اور ایک اہل بیت،
جو قرآن تک محدود رہ گیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ بھی گناہ گار۔ جو اہل بیت تک محدود ہو گیا، قرآن کریم کو چھوڑ دیا، وہ بھی گناہ گار۔ کیونکہ قرآن کیٹالوگ ہے، قرآن کتاب ہے۔ قرآن جس کیٹالوگ کا نام ہے اس کے معلم کا نام اہل بیت اطہار ہے۔ تو اگر قرآن کریم کو سمجھنا ہے تو آل محمد کے در پر آنا پڑے گا۔ قرآن کی کوئی بھی آیت آل محمد کے وجود کے بغیر آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ظاہری اعتبار سے انسان لاکھوں ترجمہ کر لے، لیکن در حقیقت اس کے باطن میں جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ آل محمد کے ہی در سے انسان کو ملیں گی۔ تو اب جب قرآن کی ہم بات کریں گے تو اگر فرض کیجئے قرآن کے لیے ہم بہت سارے اوصاف کا تذکرہ کریں، مثلا نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین کا پورا ایک خطبہ ہے قرآن کے حوالے سے، خطبہ نمبر 174، جس میں امیر المومنین نے قرآن کریم کے اعتبار سے باقاعدہ طور پر کچھ بیان فرمایا ہے۔ اب یہ تو چونکہ مجالس کی تیاری کے اعتبار سے ہم بات کریں، اس نے مولا کائنات کے اس خطبے کا میں نے تذکرہ کیا، اور اس کو پھر آپ جوڑ دیجئے اہل بیت سے کہ اپنی مجلسوں کو مزین کیسے کریں آل محمد کے ذکر کے ساتھ۔ کہ مولا فرماتے کہ جان لو کہ یہ قرآن وہ ہدایت کرنے والا ہے جو کبھی گمراہ نہیں کیا کرتا۔ کہ قرآن وہ ہادی ہے جو کبھی گمراہ نہیں کیا کرتا۔ مطلب کیا ہے؟ امام معصوم کے اگر جملے کو سمجھنا ہے تو امام معصوم کے اگینسٹ والے جملے کے اوپر بھی آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ کتنے ایسے ہدایت کرنے والے ہوں گے جو ہدایت کے چکر میں انسان کو گمراہی کی جانب لے کر جا رہے ہوں گے۔ پھر مولا کا جملہ ہے کہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے، ہو الناصح، وہ ایسا نصیحت کرنے والا ہے کہ جو دھوکہ نہیں دیتا۔ کتنے ایسے نصیحت کرنے والے ہیں جو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں آپ کو، کہا کچھ کیا کچھ، آپ سمجھے کچھ اور ہوا کچھ۔ کہ انسان جو ہے وہ بعض اوقات اسی انداز سے، اب یہ تو خطابت کے ہی معاملات ہیں کہ انسان کہتا کچھ ہے اور انسان سمجھ کچھ رہا ہوتا ہے، مقصود اس کا کچھ اور ہوتا ہے، لوگوں تک پہنچ کچھ رہا ہوتا ہے۔ خدا سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ پروردگار تو کم سے کم زبان کے اندر اتنی تاثیر ضرور عطا فرما کہ جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ ویسے ہی لوگوں تک منتقل ہو جیسا ہم سمجھ رہے ہیں اور سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ اور کہہ رہے ہوں اور لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہوں۔ کہ ہم آل محمد کے فضائل تک پہنچانا چاہتے ہیں، لوگ آل محمد کے ہی فضائل تک پہنچیں، ہمارے کسی جملے سے آل محمد کی خدا نہ خواستہ اہانت نہ ہو، ان کے کردار میں کسی نہ قسم کی کوئی تقصیر نہ رہ جائے، بلکہ ان کا مقام ویسے ہی لوگوں کے سامنے بیان ہو جیسا ان کا مقام ہے۔ کیونکہ خود معصوم کا جملہ ہے، راوی امام کے سامنے آتا ہے اور راوی جابر جوفی کی روایت ہے کہ امام صادق کی خدمت میں آئے، امام صادق نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ جابر یہ بتاؤ ان لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ دعویٰ زبانی ہوا کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے لیکن وہ ہمیں اس مقام کے اوپر جو ہے وہ نہیں رکھتے جو ہمارا مقام ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ راوی نے جب یہ جملہ کہا کہ مولا آپ دوبارہ کہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مولانا نے کہا کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں اور ہمیں وہ مقام نہیں دیتے جو ہمیں خدا نے دیا ہے۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ غلطی کی بنیاد پر آل محمد کو ان کے مقام سے غلطی سے جو ہے وہ ہٹا رہا ہوتا ہے، عمل صالح انجام دے رہا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ سارے کے سارے جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو مولا کیوں؟ کہ چونکہ جو ہمارا مقام ہے ان سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کی، وہ کسی اور کے برابر لا کر کھڑے کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اگر فرض کیجئے کسی کے عمل صالح نہ ہوں لیکن وہ اس مقام پر ہمیں لا کر کھڑا کر رہا ہے جو ہمارا مقام ہے، تو ممکن ہے کہ پروردگار عالم اس کے گناہوں سے صرف نظر کرے، اس پر رحمت کی نظر کرے اور اسے اس مقام تک پہنچائے جہاں پر آل محمد جنت کے اندر موجود ہوں گے۔ تو ہم سب کی جو ذمہ داری ذاکر ہونے کی حیثیت سے، ذکر مولا کی حیثیت سے، وہ یہ ہے کہ اپنی مجلسوں کو آل محمد کے نام سے سجا کر رکھیں۔ تو جہاں سے ہماری بات ابھی شروع ہوئی تھی کہ ہم قرآن کے موضوع کے اوپر اب بات کر رہے ہیں کہ قرآن ہدایت دینے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا، قرآن نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا۔ تو اگر قرآن کے یہ اوصاف ہیں تو آل محمد کے بھی یہ اوصاف ہیں، کیونکہ قرآن اور آل محمد بالکل برابری کی بنیاد پر پیغمبر کی روایت کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو قرآن کی حیثیت ہے وہی آل محمد کی حیثیت ہے۔ پھر آگے بڑھتی روایت امیر المومنین جو قرآن کے اوصاف حمیدہ کو بیان کر رہے ہیں کہ یاد رکھو قرآن کے ساتھ جو بیٹھتا ہے اس کی ایک چیز میں اضافہ ہوتا ہے، ایک چیز میں کمی ہوتی ہے۔ کس چیز میں اضافہ ہوتا ہے، کس چیز میں کمی ہوتی ہے؟ قرآن کے ساتھ جو بیٹھتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے،
قرآن کے ساتھ جو بیٹھتا ہے اس کی کس چیز میں کمی ہوتی ہے؟ اس کے جہل میں کمی ہوتی ہے، اس کے گناہوں میں کمی ہوتی ہے۔ تو اگر قرآن کی یہ خاصیت ہے تو اب آل محمد کا تذکرہ کہاں سے لے کر آئیں اس میں؟ تو بالکل وہی بات ہے، جو علی ابن ابی طالب کے ساتھ بیٹھا کرتا ہے، جو علی ابن ابی طالب کے ساتھ بیٹھا کرتا ہے، خالیات نہیں اٹھا کرتا۔ جب اٹھتا ہے تو اس کی ایک چیز میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی ایک چیز میں کمی ہوتی ہے، اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب کھڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ایک چیز میں کمی ہوتی ہے، اس کے گناہوں میں کمی ہوتی ہے، اس کے جہل میں کمی ہوتی ہے۔ تو وہ اوصاف جو قرآن کریم کے لیے ہیں وہی آل محمد کے لیے بھی پروردگار عالم نے رکھے ہوئے ہیں۔ اب ایک اور مرحلہ آگے آ جائیے، اسی میں روایت کا ٹکڑا یہ ہے کہ قرآن کے اندر پروردگار عالم نے تمہاری بیماریوں کی شفا رکھی ہوئی ہے۔ تمہاری بیماریوں کی شفا رکھی، کون سی بیماری؟ فرمایا تمہارے وجود کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں، اب وہ بیماریاں کس قسم کی ہیں؟ شرک کی بیماری، نفاق کی بیماری، کفر کی بیماری، قرآن کے اندر ہر ایک چیز کی شفا رکھی ہوئی ہے، اور یہی آل محمد کے وجود کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ قرآن اگر شرک سے نجات دلا سکتا ہے، قرآن اگر کفر سے نجات دلا سکتا ہے، قرآن اگر نفاق سے نجات دلا سکتا ہے، تو آل محمد بھی وہ ہیں جو انسان کو شرک کی گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کر آتے ہیں۔ آل محمد بھی وہ ہیں جو انسان کو کفر سے نکال کے ہدایت کی جانب لے کر آتے ہیں۔ آل محمد بھی وہ ہیں کہ جو انسان کو نفاق سے چھڑا کے محبت اہل بیت کی جانب لے کر آتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بیان کا ایک رخ ہے کہ اس انداز سے آپ جب کبھی بیان کریں تو قرآن کریم کی آیتوں کو آل محمد سے اس انداز سے جوڑیں کہ آپ جب ذکر کر رہے ہوں تو قرآن کریم کے ساتھ آل محمد کا ذکر اس انداز سے جڑ جائے کہ آپ کی مجلس جو ہے وہ مزین ہو جائے۔ اب فرض کیجئے کہ ایک مجلس ہمیں بنانی، اور مجلس کا موضوع کوئی بھی ہو، ذہن میں رکھے ہمیں ذکر اہل بیت سے مجلس کو کیسے سجانا ہے، تو اب میرے پاس کیا کیا آپشنز ہیں، میں کیا کیا کروں کہ میری مجلس کے اندر ذکر اہل بیت ہو اور مجلس ذکر اہل بیت سے سج جائے۔ اخلاقی موضوع ہو، عقائدی موضوع ہو، یا کسی بھی قسم کا موضوع ہو، ہمارے پاس اس کے لیے باقاعدہ طور پر پلاننگ ہونی چاہیے کہ مجلس کے کمپوننٹس کیا ہوں گے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم کی آیت کے بعد احادیث معصوم، اور احادیث معصوم کے بعد واقعات۔ اب ان تین چیزوں کے اندر مجھے کس طریقے سے ان چیزوں کو بیلنس کرنا ہے کہ ذکر آ جائے۔ قرآن کریم کی جب آیتوں کا انتخاب ہو تو انسان پہلے تفاسیر کو دیکھے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کی کوئی بھی آیت، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس کی تفسیر کے اندر، جس کے بیان کے لیے آل محمد نے کوئی تذکرہ نہ کیا ہو۔ ایک تفسیر میں نہیں ملے گا، دوسری تفسیر میں ملے گا، دوسری تفسیر میں نہیں ملے گا، تیسری تفسیر میں ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم جیسے ذاکر جب تقریر بنانا چاہیں تو تقریر کے لیے ہم کون کون سی تفاسیر کو دیکھیں۔ لیکن ایک بہت ہی معروف تفسیر ہے تفسیر نمونہ، ہم میں سے ہر ایک کا ایکسیس ہے اس میں، تفسیر نمونہ ضرور دیکھیے۔ لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس میں کچھ اور تفسیر کو بھی آپ کھول کر دیکھیے۔ پی ڈی ایف فارمیٹس کے اندر ہر چیز اس وقت آ چکی ہے۔ تفسیر انوار النجف کمال کی تفسیر ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر آپ کو آیات کے ذیل کے اندر خصوصیت کے ساتھ آل محمد کا تذکرہ ملے گا کہ جہاں جہاں جن جن آیتوں کے اندر آل محمد کا ذکر کسی بھی عنوان سے موجود ہے، باقاعدہ طور پر تذکرہ موجود ہے۔ تفسیر انوار النجف، اسی طریقے سے تفسیر قمی، تفسیر عیاشی یا تفسیر فصل الخطاب، یہ تو موجودہ دور کے علماء کی ہیں، آپ پیچھے چلتے چلے جائیے، المیزان دیکھ لیجئے، البیان دیکھ لیجئے۔ تو تفسیر کو جب بھی آپ کسی مجلس کو تیار کر رہے ہیں، قرآن کریم کی کسی آیت کو سلیکٹ کر رہے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ اس آیت کو پہلے دیکھیے کہ اس آیت کے بارے میں آپ کے پاس ذخیرہ کتنا ہے روایات کا، اور جب روایت کا ذخیرہ آپ کو ملے گا تو یقیناً خود بخود آل محمد کا ذکر اس میں شامل حال ہو جائے گا
کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو ہے وہ آیت بیان کرنا چاہیں اور آیت کے ذیل کے اندر آل محمد کا تذکرہ نہ ہو۔ مثلاً اب 2-3 آیتوں کا میں آپ کو حوالہ دوں کہ قرآن کریم کی ایک آیت جو معروف ہے اور ہم اس کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش بھی کر سکتے ہیں، جس میں سے ایک آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ غالباً سورہ مبارکہ نساء کی آیت ہے 31 نمبر کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، عمل صالح کو انجام دیا، خداوند متعال ان قریب قرار دے گا ان کے دلوں کے اندر محبت کو، مودت کو۔ ظاہری اعتبار سے ترجمہ بڑا سادہ ہے، ایمان لے کر آؤ، عمل صالح کو انجام دو، خدا تمہارے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ خدا تمہارے دلوں میں محبت ڈالے گا، اب اس بات کو انٹرپریٹ کیسے کیا جائے؟ خدا کی محبت۔ اب جب آپ روایتوں کو ٹٹول کر دیکھتے ہیں تو باقاعدہ طور پر ان روایتوں کے ذیل کے اندر جو اس آیت کے لیے آئی ہیں، اس میں یہ جملہ ملتا ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت کے پاس ایک شخص آیا، پیغمبر کے پاس شخص آیا، دیکھا پیغمبر دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم حبل علی، اے میرے پروردگار قرار دے علی ابن ابی طالب کے لیے۔ کیا قرار دے؟ المحبت فی قلوب المؤمنین، پروردگار قرار دے علی کے لیے کہ خدا مؤمنین کے دلوں کے اندر علی کی محبت کو ڈال دے۔ والحیبۃ والعظمۃ فی صدور المنافقین، اور پروردگار تو علی کے لیے قرار دے کہ علی کی ہیبت اور علی کے جلال کو منافقین کے دلوں میں ڈال دے۔ اب یہ آیت بظاہر واضح ہے کہ پروردگار ان کے دلوں میں محبت ڈالے گا، تو محبت کس کی ڈالے گا؟ پیغمبر کی روایت کہ پروردگار علی کی محبت کو مومنین کے دلوں میں ڈال دے۔ پھر معصوم کا جملہ ملتا ہے کہ جو ایمان لے کر آئے، عمل صالح کو انجام دے، تو پروردگار اس کے دل کے اندر محبت علی کی چاشنی کو ڈال دیا کرتا ہے، محبت علی کے دروازے کو کھول دیا کرتا ہے۔ تو بظاہر آیت بڑی سادہ سی ہے، آپ اس موضوع کے اندر بغیر اہل بیت کے تذکرے بھی کتنی باتیں کر سکتے ہیں۔ ایمان لے کر آؤ، عمل صالح کو انجام دو، ایمان کو کھول کر بیان کرنا شروع کر دیں، عمل صالح کو بیان کرنا شروع کر دیں، اور پھر آپ خدا کی محبت سے اس کو جوڑ کر رکھ دیں۔ لیکن آل محمد کا اگر آپ نے تذکرہ نہیں کیا تو آپ نے مجلس تو پڑھ لی، لیکن در حقیقت آل محمد کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ لیکن باقاعدہ طور پر اس کے حوالے سے روایتیں موجود ہیں۔ یا مثلاً ایک اور آیت سورہ مبارکہ مریم کی 95 یا 96 نمبر کی آیت، ان تجتنبوا کبائر وتنہون ما عنہ، اگر تم گناہان کبیرہ سے بچو اور ان چیزوں سے رک جاؤ جس سے خدا نے تمہیں روکا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم وندخل مدخلا کریما، تو پروردگار عالم تمہارے گناہوں کا کفارہ قرار دے گا، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرے گا، وندخل مدخلا کریما، اور پروردگار عالم تمہیں داخل کرے گا اپنے کرم کے دروازے کے اندر۔ ظاہری اعتبار سے بڑی سادہ سی آیت ہے، گناہوں سے انسان بچے، ان تجتنبوا کبائر، گناہ کبیرہ سے انسان بچے۔ جب گناہ کبیرہ سے بچے گا تو کیا ہوگا؟ نکفر عنکم سیئاتکم، پروردگار عالم تم کو کفارہ قرار دے گا تمہارے گناہوں کا، وندخل مدخلا کریما، اور خدا تمہیں داخل کرے گا صاحب کرامت ایک چھتری کے اندر، جو کرم کی چھتری ہوگی اس میں داخل کرے گا۔ ظاہری اعتبار سے تذکرہ بالکل سادہ ہے، لیکن جب آیات کے ذیل میں آپ ٹٹولنا شروع کریں گے تو معصوم کی روایت آپ کو نظر آئے گی۔ یہ سب کہاں سے ملے گا؟ تفسیروں کے اندر ملے گا۔ اب یہ جو چھوٹی سی بلا ہے جس کے نیگیٹو امپیکٹس بہت زیادہ ہیں، اس کے اندر پوری دنیا سمیٹی ہوئی ہے، چیٹ جی پی ٹی ہو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو یا گوگل ہو یا کچھ بھی ہو، آپ ایک جملہ لکھتے ہیں آپ کو ساری کی ساری ڈیٹیل نکل کے آ جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو کسی آیت کو سرچ بھی کرنا ہے تو اس کے اندر بہت سارے آپشنز ہیں، نہ فقط وہ تفاسیر جو ہمارے مسلک سے تعلق رکھتی ہیں، وہ تفسیر کرنے والے جو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے انہوں نے بھی تذکرہ کیا ہوا ہے۔ تو جب کسی مجلس کے لیے تیاری کرنی ہو تو باقاعدہ طور پر آیت یا کسی بھی عنوان کو لکھ کے باقاعدہ طور پر سرچ کیجئے کہ اس میں جو ہے فضائل اہل بیت کہاں پر ہے۔ یہ مختلف سافٹ ویئرز اب آ چکے ہیں اس موبائل کے اندر ہی، قرآن نور کا ایک پورا سافٹ ویئر ہے، موضوعات کے اعتبار سے آپ کس کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے آیت، اس کی حوالے سے روایتیں موجود۔ تو جب اس آیت کو ہم کھول کے دیکھیں گے تو آیت بڑی واضح ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچو،
گناہ کبیرہ سے بچو، خدا تمہارے گناہوں کا کفارہ قرار دے گا۔ معصوم سے جب سوال کیا گیا، معصوم کیا فرماتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں گناہ کبیرہ سے مراد کیا ہے؟ گناہ کبیرہ سے مراد یہ ہے زنا کرنا، گناہ کبیرہ سے مراد شراب پینا، آقِ والدین ہو جانا۔ پھر معصوم کا جملہ ہے گناہ کبیرہ سے مراد ہے ولایت علی بن ابی طالب سے انحراف، ولایت علی سے دور ہونا، یہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی ولایت علی پر ہو اور یہ گناہ کبیرہ انجام نہ دے رہا ہو تو اگر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ خدا گناہوں کا کفارہ انجام دے گا۔ اب جب یہاں پر آپ آئیں گے تو آپ اپنی مجلسوں کو مزید زینت دے سکتے ہیں آل محمد کے ذکر سے کہ گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اب گناہوں کا کفارہ کون کون سی چیزیں بن سکتی ہیں؟ اچھا، کہ گناہوں کا کفارہ نیکی پروردگار عالم قرار دے سکتا ہے نہیں دے سکتا؟ یہ خود ایک اچھا موضوع، اور اس کے لیے دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ دلیل ہے دعائے کمیل کے جملے کہ امیر المومنین دعائے کمیل کے اندر جملہ کہتے ہیں پروردگار میرے کسی برے عمل کو اچھے عمل سے بدلنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، کہ اے میرے پروردگار میرے کسی برے عمل کو اچھے عمل سے بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ مطلب خدا کی بارگاہ میں یہ کانسیپٹ تو ہے کہ برا عمل اچھے عمل سے بدل دیا جاتا ہے۔ چھٹے امام کے سامنے جب کسی نے کہا کہ مولا کیا یہ ممکن ہوگا، تو قرآن کی آیت بھی ہے ان اللہ یذہبن السیئات حسنات، پروردگار عالم سیئات کے بدلے میں حسنات کو قرار دے دے گا۔ مولا کیا ممکن ہے؟ امام نے کہا پروردگار عالم کی رحمت اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ مولا کیسے ممکن ہوگا؟ کہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوگا، روز قیامت اس کے لیے باقاعدہ طور پر فیصلہ صادر ہو چکا ہوگا، اور جب فیصلہ صادر ہو چکا ہوگا جہنم کے دروازے تک لے جایا جا رہا ہوگا، وہ آسمان کی جانب دیکھے گا عرش اولیٰ پر، پروردگار کی طرف سے ندا آئے گی کیا دیکھ رہا ہے؟ اور جب یہ ندا آئے گی تو وہ مخاطب ہو کے کہے گا پروردگار مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی کہ تو مجھے جہنم کی جانب بھیج دے گا۔ پروردگار ندا دے گا ملائکہ کو کہ اس کی گناہوں کی مغفرت کرو، اس کے جنت کے دروازے کی طرف لے کر جاؤ۔ راوی نے سوال کیا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ مولا مسکرائے کہ اس وقت جو ملائکہ لے کر جا رہے ہوں گے وہ خدا سے سوال کریں گے پروردگار حساب و کتاب ہو چکا، اس کو سزا دی جا چکی، جہنم اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی، اے میرے پروردگار کیسے ممکن ہے کہ اس کو جہنم سے ہٹا کے جنت کی جانب لے کر چلے جائیں؟ ندائے غیبی آئے گی کہ پروردگار عالم کو یہ بات پسند نہیں کہ ایک شخص خدا سے خوشگمانی کرے اور پروردگار عالم اس کی خوشگمانی کو پورا نہ کرے، تو گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتا ہے۔ اب قرآن کی یہ آیت ان تجتنبوا کبائر نکفر عنکم سیئاتکم، گناہوں سے بچو خدا گناہوں کا کفارہ قرار دے گا، گناہوں کا کفارہ قرار دے گا۔ کیسے قرار دے گا؟ اب یہاں پر روایتیں ملتی ہے حبنا اہل البیت یکفر الذنوب ویمحو السیئات ویضاعف الحسنات، معصوم فرماتے ہم اہل بیت کی محبت جو ہے گناہوں کا نہ فقط کفارہ بن جا دیا کرتی ہے، ویمحو السیئات گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہے، ویضاعف الحسنات اور نیکیوں میں اضافے کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ بظاہر آیت کا ظاہر ایسا ہے کہ ہم اس میں کیا بیان کریں گے آل محمد کا تذکرہ؟ نہیں، آل محمد کا تو تذکرہ چھپا ہوا ہے۔ گناہوں کا مٹنا آل محمد کے وجود کے سبب سے ہے، نیکیوں کا بڑھنا آل محمد کے وجود کے سبب سے ہے، گناہوں کا کفارہ بن جانا آل محمد کے وجود کے سبب سے ہے۔ تو جب قرآن کریم کی کسی بھی آیت کو سلیکٹ کیجئے تو اس آیت کے ذیل کے اندر کوشش کیجئے کہ دیکھیے کہ کہاں پر فضائل آل محمد کا تذکرہ ہے۔ اب یہ تو ایک دو آیتیں میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دی، یا مثلا ایک اور آیت سورہ مبارکہ غالباً بقرہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ ایمان لانے والو داخل ہو جاؤ سلامتی کے اندر اور امن و آشتی کے اندر۔ سلامتی کے اندر داخل ہو جاؤ، بڑا ہی ظاہری معنی ہے، ایمان والا سلامتی کے اندر داخل ہو جایا کرتا ہے۔ اب جب آیت کو کھولنا شروع کیا، تفاسیر کو دیکھنا شروع کیا، تو اب تذکرہ کیا ملتا ہے؟ امن و آشتی کے اندر داخل ہو جاؤ، مطلب کیا ہے؟ ولایت علی بن ابی طالب کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایک اور مرتبہ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو ان آیات کو باقاعدہ طور پر جب آپ کھولیں گے تو پتہ چلے گا کہ آل محمد کے حوالے سے باقاعدہ طور پر تذکرہ موجود ہے، حتیٰ کہ آیت الکرسی
ظاہری اعتبار سے انسان کہے آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں، خداوند متعال کا تذکرہ ہے، یہاں پر آل محمد کے فضائل کا تذکرہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، خدا کی وحدانیت کی بات ہے، پروردگار عالم وہ ہے جسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی۔ اب یہاں پر آل محمد کے فضائل کا تذکرہ کیسے لایا جائے؟ اب ذرا غور کیجئے کہ جب یہ آپ آیت الکرسی پڑھیں گے اور پھر تفسیروں کو دیکھنا شروع کریں گے، ائمہ کی سیرت کو پڑھنا شروع کریں گے، تو پھر ایسے وقت میں آل محمد کے فضائل آپ کو نظر آئیں گے۔ اب مثال کیا ہے؟ مثال یہ چوتھے امام، ایام سجادیہ بھی شروع ہونے والے ہیں۔ چوتھے امام رات کی تاریکی کے اندر اپنے کاندھے پر بوری رکھ کر، روٹی رکھ کر جاتے ہیں، اور مدینے کی گلیوں میں رات کی تاریکی کے اندر لوگ جو سوئے ہوئے ہیں ان کے سرانے کی نظر رکھتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ مولا کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ دن میں ان کو دے دیتے، رات کی تاریکی میں تو آپ دے رہے ہیں، ان کو مل بھی جا رہا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ دن کی روشنی میں آپ دیتے، دن کی روشنی میں دیتے تو مولا کیا ہوتا؟ دن کی روشنی میں دیتے تو مولا یہ ہوتا کہ انہیں پتہ چل جاتا کہ آپ نے دیا ہے۔ مولا مسکرائے، مولا نے کہا کہ میں اس کے لیے کر رہا ہوں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اب آیت الکرسی میں آپ تصور کر رہے ہیں کہ یہاں پر آل محمد کا تذکرہ کیسے آئے گا؟ تذکرہ خداوند متعال کا ہے، لیکن آل محمد ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ بتلا رہے ہیں کہ آل محمد کا وجود کیا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ وہ تو دیکھ رہا ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ دیکھ رہا ہے جس کے لیے میں کر رہا ہوں۔ تو انسان جو ہے وہ آیتوں کا جب سلیکٹ کرے، آپ جب ذاکر کی حیثیت سے آیتوں کو سلیکٹ کریں گے تو یہ اطمینان رکھیے کہ ہر آیت کی ذیل کے اندر کہیں نہ کہیں ذکر محمد اور آل محمد موجود ہے۔ بس وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس ذکر کو کیسے آپ آل محمد کے وجود کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کس انداز سے ان آیتوں کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ چیز اگر ذہن میں آ جائے تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ آپ جب بھی کسی آیت کو لیں گے اس آیت کے اعتبار سے آپ مختلف تفاسیر کو دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ کوئی بہت زیادہ مشقت والا کام نہیں ہے۔ اب اس دور کے اندر کہ جہاں آپ کے سامنے لیپ ٹاپ موجود ہو، جہاں آپ کے سامنے موبائل موجود ہو، تو یہ ایک فنگر ٹپ کے اوپر ہے۔ چیزوں کو نوٹ کیجئے، اس کو لنک کرنے کی کوشش کیجئے، اس طریقے سے قرآن کریم کی آیتوں کے ساتھ آل محمد کے ذکر کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ مجلس میں اس انداز سے آپ آل محمد کے ذکر کے ذریعے سے سجاوٹ پیدا کریں گے۔ اور یہ سجاوٹ کیوں پیدا کریں؟ دیکھیں، ایک بہت اہم ترین چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر مفقود ہوتی جا رہی ہے کہ ہم اپنی باتوں کے بیان کے لیے آل محمد کے ذکر کا سہارا لیتے ہیں، مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، اور مجلسوں کے انعقاد کے اندر مجلس کا جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے 1 گھنٹے کی تقریر کے اندر اکثر خطبہ نادانستگی کے اندر، ہم حسن ظن رکھتے ہیں ہر ایک سے، نادانستگی کے اندر یہ جملہ اکثر و بیشتر کہہ دیتے ہیں کہ اگر کام کی بات نہیں ہوئی تو کیا فائدہ، 1 گھنٹہ ضائع ہو گیا۔ ایمانداری سے سوچئے کہ جو فرش ادا پر آتا ہے فقط اس کا یہاں پر بیٹھنا، ذکر محمد اور آل محمد کو سننا، آل محمد پر گریہ کرنا، یہ ضائع حتمی طور پر نہیں جاتا۔ کیوں؟ معصوم کی روایت کا جملہ ہے کہ جب کوئی شخص امام حسین کا ذکر کرتا ہے، اگر مجلس کے اندر فرض کیجئے فضائل نہیں بھی پڑھے جا رہے ہیں، مصائب تو پڑھے جائیں گے، مصائب تو آل محمد کے ہی ہیں، کربلا والوں کی ہی ہیں۔ اگر اس میں بھی کوئی خیانت کرے اور آل محمد کے علاوہ کسی اور کے مصائب پڑھے تو واقعاً ظلم ہے۔ آل محمد کی ہی مصیبت ہے جس پر رونا ہے، زیارت عاشورہ کے جملے، اس سے بڑی مصیبت تو کوئی مصیبت ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ مصیبت پڑی جاتی ہے تو در حقیقت آپ ایک اور کیٹیگری کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ چھٹے امام کی روایت کا جملہ ہے، اور وہ روایت کا جملہ اس انداز سے کہ جب کوئی شخص ان مجلسوں میں شریک ہوتا ہے جو سید الشہداء کی مجلس سے ہوتی ہے، ان حدیثکم بما جرى علیہ، جو کچھ حسین بن علی پر گزرا اس کا بیان کرتے ہیں، وَإِنَّ زِيَارَتَكُمْ، اور جو انسان زیارت کے لیے جاتا ہے سید الشہداء کی، اس کا زیارت کرنا، وَحَدِيثُكُمْ بِمَا جَرَى عَلَيْهِ، جو حسین پر گزری اس کا بیان کرتا ہے۔ اور ایک ایک چیز جو حسین پر گزری اس کا بیان جب لوگوں کے سامنے کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ هُوَ نُصْرَةٌ مِّنْكُمْ وَنُصْرَةٌ لَكُمْ، تمہاری طرف سے حسین بن علی کی نصرت ہے، یہ تمہاری طرف سے حسین بن علی کی مدد ہے۔ یہ در حقیقت حل من ناصر ینصرنا، فقط نصرت کا جواب یہ نہیں ہے کہ آپ میدان عمل میں اس انداز سے کھڑے رہیں کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو۔ نصرت کا ایک معنی یہ بھی ہے جو روایتوں کے اندر اس انداز سے آتا ہے کہ حسین بن علی پر رونا یہ بھی گریہ ہے، یہ گریہ بھی حسین بن علی کی مدد ہے۔ حسین بن علی کے مظالم کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کو بیان کرنا، یہ خود بھی امام حسین کی نصرت کا ایک مظہر ہے۔
زیارت کرنا یہ بھی خود ایک مظہر ہے. لہٰذا اب انسان اگر متوجہ ہو تو یہ مجلس میں جب آیا 2 آنسو رخساروں پر بہہ گئے. کیا میں یہ کہوں کہ اس مجلس میں آنا اس کا نکارہ ہو گیا؟ اگر میں یہ کہوں گا تو میں ظلم کروں گا کہ مجلس میں آنا اس کا نکارہ نہیں کیا، کیونکہ معصوم کا جملہ ہے. خود 8ویں امام کا جملہ ریحان ابن شبیب کی روایت آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں. ایام محرم کے اندر تو بار بار تذکرہ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سید الشہداء پر گریہ کرے وسالت الدموع علی خدہ، اور آنسو رخساروں پر بہتے ہوئے آ جائیں، غفر اللہ من ذنوبہ ما تقدم، پرانے گناہوں کی بھی خدا بخشش کر دیا کرتا ہے، اگلے گناہوں کی بھی بخشش کر دیا کرتا ہے. یعنی خدا توفیق دیتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچا کرتا ہے. کہ یہ توفیق کم ہے؟ ہم میں سے ہر ایک مصلی عبادت پر نماز پر کس لیے جاتا ہے؟ خدا کی عبادت کرے، اپنے گناہوں کو بخشوائے. حسین ابن علی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں پر آ کر نماز نہیں پڑھا لیکن گناہ بخشے جا رہے ہیں. کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا رہا، لیکن وہ ثواب جو آپ نماز کے بعد خدا سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہی ان مجلسوں کے اندر مل رہا ہے. تو کیا مجلسوں کا یہ فائدہ کم ہے کہ انسان یہ جملہ کہے کہ ان مجلسوں میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں؟ یہ ظلم ہے، آل محمد کے ساتھ ظلم ہے. یہ اکثر نادانستگی کے اندر جملے کہتے ہیں، جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی کہ کام کی کوئی بات نہیں ہوئی. کام کی بات کیا ہے؟ پیغمبر سے پوچھے کام کی بات کیا ہے؟ پیغمبر کا جملہ یہ ہے، مجلس وہی مجلس ہے جس میں علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کیا جائے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ذریعے سے. تو اگر مجلس میں علی ابن ابی طالب کا ذکر ہی نہیں ہے تو پھر وہ مجلس خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ مجلس تو نہیں رہی. ممکن ہے وہ حسرت بھری مجلس ہو کہ جو روزی قیامت پیش کی جائے کہ پروردگار سب کا ذکر موجود تھا، علی ابن ابی طالب کا ذکر موجود نہیں تھا. خدا سب کا ذکر موجود تھا، آل محمد کا ذکر موجود نہیں تھا. تو انسان اس جانب متوجہ ہو کہ ان مجلسوں کے اندر باقاعدہ طور پر آل محمد کے ذکر کا اہتمام کرے. اور میں بارہا اسی پلیٹ فارم سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ہم سب کی کوشش جو ہونی چاہیے، ہم سب ایک اسپیکر کی مانند ہیں. ہمارا کام صرف اس پیغام کو پہنچانا ہے جو آل محمد کا پیغام ہے. میری حیثیت، آپ کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. ہم میں سے کوئی یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، میرا نام ہے، میری بات کی تاثیر ہے، تو اطمینان رکھیے یہ تاثیر آل محمد نے دی ہے، یہ عزت آل محمد نے دی ہے. ورنہ ہماری ذات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. سید الشہداء نے ہم سب کو عزت دی ہے کہ لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں. اس ذکر کی عزت کی وجہ سے ہم صاحب شرف بنے. اگر ہماری مجلس میں وہی ذکر نہ ہو تو وہ توفیقات جو پروردگار عالم نے دی ہے وہ چھین لی جائیں گی. باتوں میں جو تاثیر دی گئی ہے وہ چھین لی جائے گی. باتوں میں جو ایک اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر آل محمد کا ذکر ہماری زبانوں سے جاری نہیں ہوا. انسان لوگوں کے سامنے بعض اوقات باعث ہیبت ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ اس کے ہیبت کے اندر، لوگ اس کے روب کے اندر آتے ہیں. کیوں؟ قرآن کریم کی بے شمار سوریں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس سورہ کی تلاوت کرو تو لوگوں کے دلوں میں تمہارا دبدبہ بیٹھ جائے گا، لوگ تمہارے روب میں رہیں گے. کیوں؟ اس ذکر کا اثر یہ ہے کہ تمہارا روب دلوں میں رہے گا. تو ایمانداری سے اس بات کو انسان سمجھنے کی کوشش کرے کہ جو ممبر پر آ رہا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ذکر اہل بیت کر رہا ہے، یہ شرف اسے آل محمد کے ذکر کی وجہ سے ملا ہے، نہ کہ کوئی ذاتی خصوصیت کی بنیاد کے اوپر. تو اس مرکز پر آ کر، اس مقام پر آ کر انسان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ فقط لاؤڈ اسپیکر کی حیثیت رکھتا ہے، آؤٹ پٹ کی حیثیت رکھتا ہے. ان پٹ کہاں سے آئے گا؟ ان پٹ آل محمد کے دروازے سے آئے گا، روایتوں کے ذریعے سے آئے گا، قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے آئے گا. آل محمد کے اخلاق کا بیان، آل محمد کے فضائل کا بیان، آل محمد کی زندگی کا بیان، آل محمد کی وجود کا بیان، لوگوں کو آل محمد کے قریب کرنا، لوگوں کے دلوں میں آل محمد کی محبت کو ڈالنا. ابھی آپ نے کچھ لمحوں پہلے بھی مولانا ساجد وکیل اور دیگر علماء کو سنا، اسی انداز سے تذکرہ یقین طور پر ہو رہا ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں آل محمد کی محبت کو پیدا کرو. معصوم کی روایت ہے کہ انسان تربیت کرے تو کس انداز سے تربیت کرے. آپ یہاں پر معاشرے کی تربیت کریں، گھروں میں تربیت کا انداز کیا ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر پیغمبر کی محبت کو ڈالو، قرآن کی محبت کو ڈالو، اہل بیت کی محبت کو ڈالو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اب یہی چیز تمہاری زندگی کے اندر ہونی چاہیے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور کے اوپر بھی. تو ہمارا کام، ہماری حیثیت فقط لاؤڈ اسپیکر کی ہے کہ ہم فقط
بیان کرنے والے ہیں ان چیزوں کے کہ جو آل محمد کی باتیں ہیں۔ تو جب قرآن کریم کی آیتوں کا انتخاب کیجئے تو قرآن کریم کی آیتوں کے اندر کوشش کیجئے کہ ان چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے، ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کیجئے کہ یہاں پر آل محمد کے فضائل کہاں پر چھپے ہوئے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ دوسرا مرحلہ احادیث کا سلیکشن۔ احادیث کے سلیکشن کے اندر انسان متوجہ رہے کہ فضائل کا انتخاب کس انداز سے کرنا ہے، آل محمد کا ذکر کس انداز سے قرآن کی آیتوں کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اب یہاں پر کچھ کتابیں ہیں جہاں سے آپ کو فضائل بہت اچھے مل جائیں گے، جیسے ایک کتاب دمۃ الثاقبہ باقر بہبہانی، قدیم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ مقتل کی بھی تذکرے ہیں، اسی کے اندر فضائل کے بھی تذکرے ہیں، مالی سبتین، اسی انداز سے بحار الانوار بے شمار روایتیں موجود ہیں، اسی انداز سے بصائر الدرجات، اسی انداز سے معجزات آل محمد، بے شمار کتابیں ہیں کہ جہاں پر آپ کو آل محمد کے فضائل بے پناہ ملیں گے، اور ہر ایک کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں آل محمد کے وجود کے ساتھ، آل محمد کے فضائل کو کنیکٹ کر سکتے ہیں قرآن کریم کی آیتوں کے ساتھ۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی مجلسوں کو زینت دے سکتے ہیں، سجا سکتے ہیں کہ آل محمد کا تذکرہ کہاں سے اس میں آئے گا۔ اس کے بعد دو تین اور چیزیں کہ جس کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ باقاعدہ طور پر عربی لغت کے اندر ایک کوشش ضرور کرنی چاہیے ہم میں سے ہر ایک کو کہ کم سے کم عربی پر اتنی دسترس ضرور حاصل کریں کہ کتب تواریخ ہو، کتب ادبیات ہو، کہ جس کے اندر باقاعدہ طور پر قصیدے لکھے ہوئے ہیں عربی کتابوں کے اندر، جس میں باقاعدہ طور پر تذکرہ کیا ہوا ہے، ان چیزوں کو عربی میں پڑھ کے سمجھ کر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ بے شمار کتابیں ہیں کہ جس میں آل محمد کے اوپر قصیدے کے قصیدے پڑھے گئے ہیں۔ فرزدق کے قصیدے چھوٹے نہیں ہیں، قمیت اسدی کے قصیدے چھوٹے نہیں ہیں، اسی انداز سے سید حمیری کے قصیدے چھوٹے نہیں ہیں۔ یہ سارے کے سارے کتب تواریخ کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ ایک ایک دو دو جملے بھی اگر آپ پڑھیں اور ان کا ترجمہ کر کے لوگوں تک ڈھنگ سے پہنچا دیں تو باقاعدہ طور پر آپ کو مزہ آئے گا کہ آل محمد کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا۔ چلیں اگر بہت پیچھے نہیں جاتے، میر انیس، مرزا دبیر، ان کے کلام کے اندر جو لطافت چھپی ہوئی ہے، باقاعدہ طور پر آل محمد کے وہ فضائل چھپے ہوئے ہیں کہ جو بیان کرنے سے انسان قاصر ہے۔ اگر اتنا بھی پیچھے نہیں جا سکتے تو موجودہ دور کے جو شعراء ہیں ان کے ان اشعار کو کہ جس میں کوئی عقیدے کی کجی نہ ہو، جس میں کہیں پر کوئی تقصیر نہ ہو، کہیں پر کوئی غلو کا تصور نہ ہو، آل محمد کے فضائل کے لیے انتخاب کریں اور اپنی مجلسوں کی زینت بنائیں کہ اس کے ذریعے سے آل محمد کا ذکر آپ کی مجلسوں کے اندر ہو سکے۔ مثلاً جو ہے فرض کیجئے اگر ذکر ہو رہا ہے، مجلس کی بات ہو رہی ہے، سید الشہداء کے ذکر کا ہو رہا ہے تذکرہ، تو موجودہ شعراء میں سے ایک شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے، مجھے پسند ہے، میں اکثر اس کو پڑھا کرتا ہوں کہ تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی۔ تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بارہا، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی، جب تک خدا ہے رہے گی حسینیت، جب تک خدا ہے رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہو گئی زہرا کے لال کی۔ کتنی دراز عمر ہو گئی زہرا کے لال کی۔ اب یہاں پر آپ آیت قرآنی کو کنیکٹ کر دیجئے کہ پروردگار کیا کہتا ہے، اذکرونی فاذکرکم، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین ابن علی نے نوک سنا پر پروردگار عالم کا ایسا ذکر کیا کہ حسین نے اپنی بساط کے اعتبار سے ذکر کیا، خدا اپنی بساط کے اعتبار سے ذکر کرے گا۔ فرق یہ ہے کہ حسین نے نوک سنا پر کیا، جب تک خدا ہے خدا حسین ابن علی کا تذکرہ کرتا رہے گا، جب تک خدا ہے رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہو گئی زہرا کے لال کی۔ تو اب ان اشعار کا انتخاب کیجئے کہ جس میں عقیدے کے اعتبار سے کسی قسم کا کوئی معاملہ خراب نہ ہو، آل محمد کے فضائل ہوں، یا کسی آل محمد سے جڑے ہوئے واقعہ فضیلت کے واقعے کا تذکرہ ہو، اور اس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں، اپنی مجلسوں کو اس انداز سے زینت دیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کا انتخاب جو آل محمد کے فضائل کے عنوان سے ہے، احادیث معصومین میں ان احادیث کا انتخاب
کہ جو پروردگار عالم کے ان برگزیدہ بندوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اب ضروری نہیں کہ ہر روایت کے اندر آل محمد کا باقاعدہ طور پر نام لے کر تذکرہ موجود ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ ڈاٹس کے ذریعے جوڑا کرتے ہیں۔ مثلا ایک مثال دے دوں، چونکہ میرے دل کے قریب ہے لہٰذا میں اس کو بیان کر دوں کہ امیر المومنین کے پاس ایک شخص آیا اور ایک مرتبہ سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ فضائل کا سرچشمہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ فضائل 4 چیزوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ 4 چیزیں جو ہے وہ ایسی ہیں کہ جو انسان اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے تو صاحب فضیلت بن جایا کرتا ہے۔ یعنی 4 چیزوں کے اندر پروردگار عالم نے فضائل کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ مولا وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ امام نے فرمایا 4 چیزوں کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر اس انداز سے راسخ ہے اور اثر و رسوخ رکھتی ہے کہ انسان اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور اس کی زندگی کے اندر وہ شامل ہوتی ہے۔ فرمایا مولا وہ 4 چیز، فرمایا کہ انسان جو ہے وہ صاحب علم ہو۔ علم فضیلت کا ایک معیار ہے۔ انسان اگر جو ہے علم سے جڑ جائے تو صاحب فضیلت ہو جایا کرتا ہے۔ امیر المومنین کا جملہ آپ کے ذہنوں کے اندر ہونا چاہیے کہ امیر المومنین باقاعدہ طور پر ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علم کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو اس کو نہیں جانتا وہ بھی جاننے کی بات کرتا ہے۔ اگر آپ کسی سے کسی چیز کے بارے میں جا کر سوال کریں تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا، وہ کہے گا میں جانتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا تو آپ یہ تصور کریں گے کہ اس کو علم نہیں ہے۔ یعنی علم کا ہونا صاحب فضیلت بنا دیا کرتا ہے اور علم کا نہ ہونا انسان کے جہل کو ثابت کیا کرتا ہے۔ تو علم کی فضیلت کے لیے کافی ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی اس کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مولانا فرمائے یہ پہلی چیز ہے جو انسان کی زندگی کے اندر فضیلت کے لیے کافی ہوا کرتی ہے۔ دوسری چیز فرمایا انسان کا صاحب عفت ہونا، پاک و پاکیزہ ہونا۔ انسان کی تنہائی پاک و پاکیزہ رہے، انسان کا وجود ظاہر میں باطن میں پاک و پاکیزہ رہے، یہ انسان کے لیے صاحب فضیلت ہے۔ تیسری چیز انسان کا صاحب قوت ہونا۔ قوت کا تعلق غضب کے ساتھ ہے، انسان اپنے غضب پر قابو رکھے اور قوت صاحب قوت بنے، یہ بھی فضیلت کا باعث ہے۔ چوتھی چیز فرمائے عدل، انسان کا چیزوں کو اس کے مقام پر رکھنا، عادل ہونا، یہ بھی صاحب فضیلت ہے۔ اور ظاہری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ 4 الگ الگ چیزیں فضائل کے عنوان سے بیان کر رہے ہیں۔ اب اس میں آل محمد کا تذکرہ کہاں سے آئے؟ تو اب اگر آپ ان چیزوں کو ڈیکوڈ کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا اور آپ بیان کر سکیں گے کہ علم ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ علم ملے گا تو آل محمد کے در سے ملے گا، کہ پیغمبر فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تو علم کو آپ نے جوڑ دیا آل محمد کے وجود کے ساتھ۔ اور خود چوتھے امام کا خطبہ جو دربار یزید کے اندر مولا نے دیا ہے اس میں مولا نے فرمایا کیا تھا؟ اوتینا ستن وفضلنا بسبع، پروردگار عالم نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 6 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی ہے۔ یعنی یہاں پر ہم یہ بات کریں کہ یہ علم کا ہونا فضیلت کا باعث ہے، مولا کہنے فضیلت ہمارے لیے علم نہیں ہے، علم کے لیے فضیلت ہمارے وجود کے ساتھ جڑنا ہے۔ تو فرق ہے کہ دنیا والوں کے لیے علم کا ہونا فضیلت کا باعث ہے، آل محمد کہتے ہیں علم کا ہونا ہمارے لیے فضیلت کا باعث نہیں ہے، علم کا ہمارے ساتھ جڑنا فضیلت کا باعث ہے۔ علم جب ہمارے در پر آتا ہے تو وہ فضیلت کا باعث بن جاتا ہے۔ دوسری چیز عفت، پاک و پاکیزہ ہونا۔ اب پاک و پاکیزہ ہونا، صاحب عفت ہونا، تاریخ کے اندر فاطمہ زہرا سے زیادہ عفیف کون گزرا ہے؟ ذکر محمد اور آل محمد کو اگر آپ جوڑنا چاہیں تو ذکر محمد اور آل محمد کو اگر آپ جوڑنا چاہیں تو ان روایتوں کو آپ ایک ایک کر کے آل محمد کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ علم آل محمد کے در سے جڑا ہوا، عفت کا پیکر آل محمد کی ذوات اقدس، صاحب قوت ہونا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ قوت کا اگر کوئی محور ہے خدا کی بارگاہ میں یا پیغمبر کا کوئی سپاہی ایسا ہے جو قوت کا مرکز ہو تو علی بن ابی طالب کی ذات اقدس ہے۔ چاہے آپ علی بن ابی طالب کی ذات اقدس سے جوڑیں، چاہے حضرت ابوالفضل کی ذات سے جوڑیں، چاہے آل محمد کے خانوادے کے دیگر افراد سے جوڑیں، ذکر اہل بیت اس انداز سے آپ مجلسوں میں داخل کر دیں گے۔ یا عدل، عدل کے لیے خود یہ جملہ امیر المؤمنین کے اعتبار سے قتل علی بشدت عدالتہ، کہ علی کی شہادت ہی اس وجہ سے ہوئی کہ علی شدید ترین عادل تھے۔ اگر امیر المؤمنین کا تذکرہ کرنا ہو تو اس انداز سے، لیکن اگر عدل کا تذکرہ اس عنوان سے کرنا ہو کہ حضرت حجت کا تذکرہ کرنا ہو تو اگر آپ کے سامنے روایتوں کے جملے ہیں
کہ جب امام حضور فرمائیں گے تو عدل کو ایسے قائم کریں گے کما بولے ظلم و مجورہ، کہ زمین جس انداز سے ظلم و جور سے بڑھ چکی ہوگی، عدل قائم کریں گے حضرت حجت کی ذات۔ تو اپنی مجلسوں کے اندر روایات کو لے کر آئیے اور روایات کو آل محمد کے در سے جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ ان چیزوں کو لے کر آئیں گے تو پھر آپ کی مجلس سے خود بخود آل محمد کے ساتھ جڑتی ہوئی چلی جائیں گی۔ تو بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے وجود کے ذریعے سے آل محمد کے در کی کسی نہ کسی خدمت کو انجام دینے کی کوشش کرتے رہیں۔ ہمارے ذکر کے اندر آل محمد کی ذات سب سے پہلے ہو۔ پروردگار ہمارے مجالس، ہمارے ذکر، ہمارے عناوین کے اندر آل محمد کی ذات سب سے پہلے ہو، اور اس کے بعد پھر کسی اور کا تذکرہ ہو کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس نے ہمیں عزت بخشی، یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم صاحب شرف ہو۔ پروردگار اس ذکر کی توفیق ہم سب کو دے، خلوص کے ساتھ آل محمد کا تذکرہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔